ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایک درود پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل دی ہے، ذرا اس حدیث پاک کو سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا، من قال جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اطعب 70 کاتبا الف صباح کا جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، فرمایا جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالی 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس مشکل میں ڈالتے ہیں کہ اس کا ثواب لکھے جاتے رہو، لکھی جاتے رہو۔ اندازہ لگا، 70 کاتبا الف صباح، 1000 دن تک، 1000 دن تک وہ اس ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں۔ جس نے پڑھا جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، تو اس کے لیے یہ درود پاک اور اس کے لیے یہ اجر اس طرح لکھا جاتا رہے گا۔ تو ہم تو اپنی زبانوں کو درود پاک سے رطب اللسان رکھیں نا، یقیناً کروڑوں اربوں نیکیوں کا ہمیں فائدہ اپنے نامہ اعمال میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مزید ارشاد فرمائی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ درود بھی پڑھ لو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام اس طرز پہ کرتے۔ اور جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا، اس کو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ٹائٹل ملا ہے، فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کیا کنجوس دنیا میں ڈھونڈتے ہو، اس بندے کو دیکھ لو، یہ کنجوس ہے سب سے بڑا جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور وہ اس پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک محفل میں کئی بار حضور کا نام آئے تو کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جائز ہے، لیکن ایک بار اس محفل میں پڑھنا واجب ہو جاتا ہے بندے کو، ایک بار تو لازم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہر بار پڑھیں تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں نے حضرت حاجی عبد الوہاب، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سے ایک عجیب جملہ سنا، فرماتے تھے حدیث پاک میں ہے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے میں پڑھ لو، اللہ برکت دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہم کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے دیتے ہیں، حکم نہیں ٹھوستے تھے، اپنی رائے۔ کہا میری ترتیب یہ ہے کہ میں ہر لقمے پر بڑی تسلی سے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس کا کام دیکھا ہے دنیا میں، 4 دانگ عالم میں بغیر جھنڈے، بغیر چندے اور بغیر ڈنڈے سے اس نے دین کا کام کیا، تو ہر لقمے پر۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی ہر بار حضور علیہ السلام کے ذکر پر پڑھ لیں تو کتنی بڑی سعادت ہے، اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور کتنے بڑے معاملات ہیں، اور کتنا بڑا اس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملنے کا امید بھی ہے اور قرب ملنے کی ترتیب بھی ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ ابن حبان میں بھی موجود ہے اور جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت میں جو میرا قرب پانا چاہتا ہے وہ ایک کام کرے، کثرت سے ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتا رہے، کل قیامت میں یہ آئے گا تو فرشتے اس کو میرے قریب جگہ دیں گے، جو قیامت میں قرب پائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا قیامت میں میرا قرب چاہتے ہو تو زیادہ سجدے، یعنی نماز کی پابندی کرو اور درود پاک کو پڑھو، اپنے نبی کا قرب مل جائے گا۔ قرب نبوی کتنی بڑی بات ہے، قرب نبوی کتنی بڑی بات ہے۔ یہ قرب تو ملا ہے ان صحابہ کو، ان اہل بیت کو جو دنیا کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوان کے ٹائٹل انہیں مل چکے ہیں۔ ہم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، اور رب ان کو فرما رہے ہیں میں تم سے راضی ہو چکا۔ یہ رضی اللہ دعا کے بجائے خبر ہے، ہم پڑھیں گے تو دعا ہے، لیکن جب اللہ نے فرمایا تو خبر ہے۔ رضی اللہ پاسٹ ہے، ماضی کا صیغہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو چکا۔ راضی اللہ ہم کہیں گے تو اللہ راضی ہو جانا، عربی زبان میں صحابہ کے لیے ماضی کی خبر ہے، نیوز آف دا پاسٹ، ماضی کی خبر ہے کہ میں تو تم سے راضی ہو چکا۔ کتنا بڑا ٹائٹل اور کتنا بڑا انعام ہے۔